ناظرین اس پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی اسد صاحب حکم. سر اس طرح ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں امریکن مفادات کی پاکستان میں. جی جی ہلو. جی 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 جی. تو سر اگرچہ آپ دیکھیں جس وقت پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ 1965 میں, تو اس وقت بھی پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تھا. تو ان میں یعنی اس معاہدے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا, تو جب بھی کوئی امریکن آفیشل پاکستان آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی تعریف کرے, وہ پاکستان پہ مزید الزام لگا کے وہ جو ہے واپس چلا جاتا ہے. امریکہ تو پاکستان سے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے, لیکن آج تک امریکہ نے کوئی بھی مفاد پاکستان کو نہیں دیا. کبھی آتا ہے تو آئی ایس آئی پہ الزام لگا کے چلے جاتے. جی ہوگی بات, میں سمجھ گیا. مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مفاد پاکستان کو اپنے ڈیفینڈ کرنے چاہیے نا. امریکہ آپ کے مفاد میں کیوں کچھ کرے؟ آپ کسی ملک کے مفاد میں کچھ کرتے ہیں؟ ملک اپنے مفاد میں کرتے ہیں. امریکہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور جائز ہے اس کے لیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کاؤنٹر کریں, اپنے مفاد سامنے رکھیں, اور اگر وہ کوئی غلط چیز کہتے ہیں اپنے مفاد میں تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, آپ اپنی چیز کریں. اور یہی اسی کو ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں. اور ایسے ہی ملکوں جو ممالک ہوتے ہیں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جی وہ امریکہ ہم یہ کرتا ہے, یہ وہ کرے گا, اس کا حق ہے وہ. مگر آپ تکڑے ہو نا, آپ کہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, نہیں 1 بلین سے کام نہیں چلے گا, نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کے مفاد میں بھی ہمارے مفاد میں بھی ہے. تو یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. تو سارا وقت ہم وہ امریکہ 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 وہ تو کرتا ہی ہے, وہ تو ہے ہی جو ہے, ہم جانتے ہیں. اپنے بارے میں بھی تو سوچا کریں نا کہ ہمیں کیسے کیا رویہ ہونا چاہیے, ہم کیسے ٹیکل کریں امریکہ کو. پھر صاحب کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا سوال ایک تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پی ٹی وی کے اوپر انٹرویو ہوا تھا ہلری کلنٹن کا, اس میں ہماری ایک اینکر صاحبہ نے پوچھا تھا, مطلب بجائے اس کے ریزنیبل سوال پوچھی, وہ انہیں کہتی ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ کا چیک وہ متاثرین کا داتا دربار کے وہ ڈس آنر ہو گیا, یہ حالت ہے پاکستان کی. تو سیٹھی صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کریں گے, یہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے ایسے فورن؟ مجھے نہیں معلوم جی کہ کس نے یہ سوال پوچھا, مگر میرا خیال ہے کہ لیول آف سوال جو کیے گئے کچھ خاص کچھ کمزور ہی تھے, اور میں اگری کرتا ہوں اس قسم کا سوال. یہ لوکل سوال ہے, اس کا کیا تعلق ان کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ وہ سوال کریں جو آپ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں, آپ پوچھیں اس الزام کا بیسس کیا ہے, یہ آپ کہتی ہیں, یہ آپ کرتی نہیں ہیں, مطلب یہ کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, یہ سوال کیجئے. یو ایس پاکستان کے بارے میں سوال کیجئے, اسٹریٹجی کے بارے میں سوال کیجئے, ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کے بارے میں ان سے پوچھئے, اپنا ڈیفنس میں کچھ کہیے. مگر یہ کہ جی وہ پنجاب گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور آپ کیا کہتی ہیں. میں غالباً ایک دلچسپ سوال کیا تھا اس میں پھر کہوں گا, یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کہ ان سے پوچھا کہ اگر یہاں فوج کے اندر کسی کو ایکسٹینشن وینشن ملتی ہے تو وار آن ٹیرر کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. یہ بڑا چلاک سوال تھا, کیونکہ دراصل وہ جس نے یہ سوال پوچھا وہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کے حق میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مگر سوال بڑا اچھا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اگر تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ تو وار آن ٹیرر پہ ہوگا نا, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ جو چیز چل رہی ہے وہ کنٹینیو چلے گی. تو یہ امپورٹنٹ تھا, مگر انہوں نے ہلری کلنٹن نے اس کا جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے. وہ بھی بڑی چلاک نکلی. سیٹ صاحب رحمت اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. والسلام سر. جی جناب. نجم سیٹھی صاحب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں, کیونکہ یہ سارا کیا دھرا جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہے. اچھا ایک صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ پچھلے افغانستان کے حالات خراب ہیں, یہ صرف اور صرف جنرل ضیاء الحق صاحب کا تھا. اچھا جی ٹھیک, سیٹھی کا میرے ساتھ ایک وعدہ تھا. جی جی بات یہ, اچھا کیا وعدہ تھا جی, سنا دیجئے واپس بات کر لیجئے. کال ڈراپ ہو گیا. وعدہ ان کا یہ تھا کہ ایک بات یہ, ایک تو پیچھے ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کچھ سنائی نہیں دیتا کیونکہ وہ گونج رہی ہوتی ہے. کم از کم اتنا تو اب ہونا چاہیے نا کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو پیچھے ٹی وی شیوی بند کر دیجئے. وہ آپ لوگوں کی آواز آپ کو بھی سنائی دیتی ہے, اور اس کی گونج جو ہے وہ میرے تک آتی ہے, اور میں سن نہیں سکتا ہوں پھر آپ کا سوال کیا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں ضیاء الحق صاحب کا دور بہت خراب دور تھا, اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کے اوپر تو لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, اور کتنا انہوں نے اس کی جو ڈسٹرکشن جو اندر سے جو جڑیں کمزور ہو رہی ہیں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی, اور ساری ذمہ داری ان کی ہے. پھر صاحب محمد راشد صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. جی راشد صاحب, میرا خیال ہے
راشد صاحب السلام علیکم جی واسلام. سر میں تھوڑا سا ایک یہ چھوٹی سی میری ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے پولیٹیکل کا کیا ایک آگے جا کے جو فیوچر ہے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی اس کو ملک کو ہماری کو بہتری ملے, یا یہ مہنگائی کے اوپر جو آگے چیزیں چل رہی ہیں کوئی اپرچونیٹی کو دیتا ہی نہیں ہے اپنی, یا کوئی ایسا ہے اب ہماری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کے اوپر بحث چلتی رہتی ہے, کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی ایشو مل جاتا ہے اس کے اوپر بس کنٹینیو 2-3 دن میڈیا والے بھی بحث کرتے رہیں گے, سارے بحث کرتے رہتے ہیں. جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ امید کی کرن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اتنی گندی کارکردگی ہے ہماری حکومت کی, اور صرف ان ایک حکومت کی نہیں 4-5 حکومتوں کی, اور یہ سیاستدان جو ہیں ان کی تعلیم یافتہ یہ ہے نہیں, اور جس قسم کی یہ کام کرتے ہیں, جس قسم کی یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور کاش کہ ہم کوئی ایسا سسٹم ڈھونڈ لیتے یا ایسے لوگ ہمیں مل جائیں جنہیں یہ احساس ہو اور کہ کیسے حکومت کرنی ہے اور لوگوں تک کیا سہولتیں پہنچانی ہیں, تو پھر یہ مایوسی نہ ہو. مگر مایوسی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی کارکردگی رہی تو یہ پھر مایوسی بڑھے گی, کیونکہ معیشت پک اپ نہیں کر رہی. حالانکہ 9 ارب ڈالرز ریمیٹنسز کے ذریعے آ رہے ہیں, روپیہ جنرلی سٹیبل ہے 82-86 85-86 روپیز تک, اور مگر اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ نہیں کر رہی ہے. یہ بام بلاسٹ جو ہو رہے ہیں, یہ ٹیررزم جو ہو رہی ہے جس کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا, کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں. اب کراچی پہ کل ہم نے ڈسکشن کی تھی, پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. اگر ایسی وہاں حکومت ہو کہ ایون ہینڈڈلی سب کو صاف کر دے اور صحیح طریقے سے اس کو کرے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مگر نہیں, کولیشن گورنمنٹس بیٹھی نہیں ہیں, ایک کولیشن پارٹنر ادھر کھینچ رہا ہے, دوسرا کولیشن پارٹنر ادھر کھینچ رہا ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. آپ مایوس ہو رہے ہیں, میں مایوس. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. TNS@duniatv.tv پہ دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.